بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرام مجوسی زبدۃ الواعظین میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو ایک دن حجر اسماعیل کے پاس سو گیا۔ خواب میں حضور سرور کائنات علیہ الف الف صلوات و تحیات کی زیارت کا شرف نصیب ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بغداد واپس جاؤ تو بغداد کے فلاں محلے میں جانا اور بہرام مجوسی کو تلاش کر کے اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ بتانا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، دل میں خیال گزرا کہ یہ شیطانی خواب ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ جتنا اللہ نے چاہا میں نے طواف کیا، پھر مجھ پر نیند غالب آ گئی تو مجھے 3 دفعہ حضور سرور کائنات علیہ الف الف صلوات و تحیات کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے پہلے کی طرح ہی مجھے حکم فرمایا۔ میں حج سے فراغت کے بعد بغداد شریف واپس آیا، نشان زدہ محلے میں داخل ہوا، بہرام مجوسی کے گھر کو تلاش کیا، وہاں ایک بوڑھے شیخ کو پایا۔ اس سے پوچھا کیا تو ہی بہرام مجوسی ہے؟ اس نے کہا ہاں جواب دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا تو نے کبھی کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں لوگوں کو بیع صرف کے طریقے پر رقم پہلے دے دیتا ہوں اور جنس بعد میں وصول کرتا ہوں، تو میرے نزدیک یہ بھی نیکی ہے کہ کسی کو پہلے مال دے دوں بعد میں اس سے اس کا مال لوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو حضور سرور کائنات علیہ الف الف صلوات و تحیات کے دین میں حرام ہے۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیک عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری 4 بچیاں تھیں اور 4 ہی لڑکے تھے، میں نے ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر دی۔ تو میں نے کہا یہ بھی حرام ہے۔ مزید اس سے پوچھا کہ کوئی اور نیکی؟ تو اس نے کہا میں نے اپنی اولاد کی شادی کے وقت مجوسیوں یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والوں کو ان کی دعوت ولیمہ میں مدعو کیا یعنی کہ بلایا اور خوب کھانا کھلایا۔ میں نے کہا یہ بھی حرام ہے، تیرا کوئی اور نیک عمل؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری ایک لڑکی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، میں نے اس کے ساتھ اپنی شادی کر لی اور اسی رات ولیمے کی دعوت دی۔ مجوسیوں کے نزدیک وہ رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ میں نے کہا یہ بھی حرام ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنی ایک اور نیکی کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک رات میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو تیار تھا۔ اس کی بیٹی جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی، اس کے ساتھ کہا کہ میں اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کو تیار تھا کہ ایک مسلمان خاتون میرے گھر آئی جو میرے چراغ سے روشنی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پہلے کے وقت میں جب چراغ لوگ جلاتے تھے تو ایک چراغ جلا دیا، باقی چراغ کو اسی چراغ میں لگا کے روشن کر لیا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے وہ بھی چراغ روشن کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چراغ جلا دیا تو وہ اپنے چراغ کو روشن کر کے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے چراغ بجھا دیا، وہ دوبارہ آئی تو میں نے پھر چراغ روشن کر دیا اور وہ چلی گئی۔ میں نے اپنا چراغ گل کر دیا یعنی کہ بجھا دیا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جاسوس ہو۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، اس کے گھر میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی 4 بیٹیاں تھیں جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اے ماں کیا تو ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز لائی ہے، کیونکہ اب بھوک اتنی شدید ہو گئی ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتی اور اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ مسلمانوں یہی حال اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں اور ان کے بچوں کا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ تو اس عورت کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور اپنی بچیوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ مجھے اپنے رب عز و جل سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور سے کوئی چیز مانگوں اور اللہ کے دشمن سے اپنی حاجت طلب کروں، وہ مجوسی ہے، میں اس سے کچھ نہیں مانگ سکتی۔ تو بہرام نے کہا کہ میں نے اس کی گفتگو سنی، گھر واپس آیا، ایک تھال اٹھایا، اس کو کھانے کی ہر چیز کے ساتھ بھر دیا
اور بذات خود وہ تھال اٹھا کر اس عورت کے گھر لے گیا اور میں نے وہ اسے دے دیا اور وہ خوش ہو گئی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تیری یہی وہ نیکی ہے جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گئی ہے، تجھے مبارک ہو۔ پھر میں نے اسے اپنا خواب سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے بشارت سنائی تو بہرام مجوسی کی آنکھوں سے گمراہی کے پردے ہٹ گئے، کفر کی تاریکیاں چھٹ گئی اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ، اور وہ اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اس کی روح قفس عذری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ تجہیز و تکفین کے بعد اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی مخلوق پر سخاوت کیا کرو کیونکہ وہ دشمنوں کو محبوب بنا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، دنیا میں مخلوق کے بھی قریب ہے، اور بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہے، جنت سے دور ہے، دنیا میں لوگوں سے دور ہے۔ وہ اپنی اور اپنے اسماء کی عظمت کے صدقے، انبیاء کرام علیہ السلام کی معاشرت کے صدقے ہمارے تمام سامعین و سامعات کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، بات اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بآسانی آپ کو ملتی رہے۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اچھی بات جب بھی لگے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضوی۔